محترم بزرگوں اور دوستو عزیز بھائیو، الحمدللہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ طور کی چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات کریمہ میں مشرکین کے سوالات کے جواب ارشاد فرمائے ہیں اور مقام رسالت اور نبوت کو واضح فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون، کہ کیا یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ قرآن آپ نے خود اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے؟ فرمایا نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ دراصل حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان لانا نہیں چاہتے۔ مشرکین مکہ کا ایک اعتراض یہ تھا، نعوذ باللہ من ذالک، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پیش فرماتے ہیں اور اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا ہے، اپنی طرف سے گھڑ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بات تو نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، اللہ کا سچا کلام ہے، برحق کلام ہے، لیکن بات یہ ہے کہ دراصل یہ لوگ ایمان لانا نہیں چاہتے، ایمان سے بہت دور ہیں۔ اور ایک دوسرا اس کے الزامی جواب یہ ہے، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لی ہے تو تم بھی عربی دان ہو، تم میں شاعر لوگ ہیں، ادیب لوگ ہیں، فصیح و بلیغ لوگ ہو، تو تم بھی قرآن کریم جیسا کلام بنا کے لے آؤ۔ تو اللہ کریم نے چیلنج کر دیا، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بار بار کفار مکہ کو، مشرکین کو، پوری دنیا کے کافروں کو چیلنج کیا کہ تم سارے مل کر، پڑھے لکھے، ان پڑھ، شاعر، ادیب، فصیح، بلیغ، سارے لوگ مل کر اس کلام جیسی ایک آیت بنا کے لے آؤ، ایک جملہ بنا کے لے آؤ۔ تو آج تک کسی کافر اور مشرک نے یہ چیلنج قبول نہیں کیا، اس کا جواب نہیں دے سکے، ایک آیت بنا کر نہیں لا سکے، ایک جملہ اس جیسا بنا کر نہیں لا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ الزامی جواب دیا کہ تم جو کہتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لیا، تو پھر تم بھی انسان ہو، عربی ہو، تمہارے اندر بھی لوگ ہیں فصیح و بلیغ قسم کے، ادیب قسم کے، تم بھی پھر بنا کے لے آؤ۔ لیکن نہیں لا سکے، نہ اس چیلنج کو قبول کیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کہ کیا یہ بغیر خالق کے پیدا کر دیے گئے ہیں، ان کا خالق کوئی نہیں ہے، ان کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے، یا یہ خود خالق ہیں، مخلوق بھی ہیں اور خالق بھی ہیں، ان کو اتنی سمجھ نہیں آتی کہ پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے، خالق صرف اللہ ہے۔ جب خالق صرف اللہ ہے تو معبود برحق بھی صرف اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے تو اللہ کے علاوہ کوئی معبود بھی نہیں ہے۔ یہ بات تو یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ خالق کوئی نہیں ہے۔ پھر فرمایا کیسی باتیں تم کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے استفہامی طور پر، استفہامی انداز میں سمجھایا کہ کیا یہ لوگ بغیر کسی خالق کے پیدا کیے گئے ہیں، یا خود خالق ہیں، خود پیدا کرنے والے ہیں؟ ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون، کیا آسمانوں اور زمینوں کو انہوں نے پیدا کیا ہے؟ اتنے بڑے آسمان پیدا ہوئے ہیں، اتنی بڑی زمین، اتنا بڑا نظام، یہ انہوں نے پیدا کیا ہے، انہوں نے بنایا ہے اتنا بڑا آسمان کا نظام، زمین کا نظام؟ بل لا یوقنون، فرمایا یہ بنایا تو اللہ نے ہے، لیکن یہ یقین نہیں کرتے، ان کو یقین نہیں آ رہا، ایمان نہیں آ رہا۔ ام عندہم خزائن ربک ام ہم المسیطرون، فرمایا کیا آپ کے پروردگار کے خزانے ان کے پاس ہیں، یا یہ ان خزانوں پر داروغہ ہیں، ذمہ دار ہیں، نگران ہیں؟ اللہ کے خزانے جو ہیں یہ اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں،
جسے مرضی آئے دیں، جسے مرضی آئے نہ دیں، اللہ نے ان کو کوئی ٹھیکیدار بنایا ہوا ہے؟ حیثیت کیا ہے ان کی کہ یہ کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ آپ کو نبی نہیں ہونا چاہیے، ہم میں سے نبی ہونا چاہیے، کبھی کہتے ہیں مکے کے سرداروں میں سے ہونا چاہیے، کبھی کہتے ہیں طائف کے سرداروں میں سے ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذرا اپنی حیثیت دیکھو، تم مالک ہو اللہ کے خزانوں کے، اللہ کی رحمت کے خزانوں کے تم مالک ہو کہ جسے چاہو نبی بناؤ، جسے چاہو نہ بناؤ۔ فرمایا تمہاری حیثیت کیا ہے، مجال کیا ہے؟ یہ خزانے اللہ کے ہیں، ان کا مالک اللہ ہے، جسے چاہے نبی بنائے، جسے چاہے نہ بنائے، جس کا چاہے انتخاب کرے، یہ تو میرے اللہ کی مرضی ہے، یہ میرے اللہ کے انتخاب ہے۔ ام لہم سلم یستمعون فیہ، یا کیا فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی سیڑھی ہے، سیڑھی آسمان کے ساتھ لگا کر اوپر چڑھ کر اعلیٰ میں بالا کی باتیں سن لیتے ہو اور پھر آ کر تم بتاتے ہو؟ کیا چیز ہے تمہارے پاس؟ کیا ہے کوئی ایسی سیڑھی آسمان پر لگاتے ہو اور جا کر آسمان کی باتیں سنتے ہو اور پھر آ کر لوگوں کو بتاتے ہو؟ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اگر تم میں کوئی ایسا ہے کہ جو بات سن سکتا ہے تو وہ واضح دلیل لے کر آئے۔ ہے تمہارے پاس کوئی ایسا جو آسمان کی بات سن سکتا ہے؟ جس نے سنی ہو تو پھر وہ اپنی اس بات پر دلیل پیش کرے، ثبوت پیش کرے کہ میں نے یہ بات سنی ہے۔ اگر یہ بات نہیں ہے کہ تم عالم بالا کی بات سن نہیں سکتے، تم جا نہیں سکتے، تمہارے اوپر وحی نازل نہیں ہو رہی، تو پھر جس پر وحی نازل ہو رہی اسے تو تسلیم کرو۔ اللہ کا قرآن، اللہ کا کلام، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر وحی نازل فرمائی ہے۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جیسے مقدس مبارک امانت دار فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرما کر قرآن کریم کا پیغام پہنچایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ایک منظم نظام ہے جس کے تحت اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل فرمائی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ تم تو ماننے والے لوگ ہیں نہیں، تم ماننے والے نہیں ہو، تمہیں تو یقین آتا نہیں کسی بات پر، نہ اللہ کے قرآن کو مانتے ہو، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو، نہ فرشتوں کو مانتے ہو، تم اپنے باتیں کہہ رہے ہو جو منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتے ہو۔ تو فرمایا ذرا ان سوالوں کا جواب بھی دے دو کہ یا سارے خانہ کائنات کے تم مالک ہو، تم نے پیدا کیا ہے، تم خالق ہو، تم ایسی باتیں کر رہے ہو؟ تو مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ بدکار آدمی کا مزاج ہمیشہ برائی قبول کرتا ہے، وہ اچھائی قبول نہیں کرتا۔ کفر اور شرک کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے جو ایمان لانے کی استعداد تھی وہ ختم کر دی انہوں نے، ایمان قبول کرنے کی جو استعداد تھی وہ انہوں نے ضائع کر دی، ختم کر دی، مسخ ہو چکے ان کی وہ استعداد، مزاج بدل چکا ہے، مزاج اب ایسا ہو چکا ہے کہ یہ برائی پسند کرتے ہیں، نیکی کو پسند ہی نہیں کرتے، اچھی بات تو پسند ہی نہیں آتی۔ جب اندر انسان کے برائی ہو اس کو برائی پسند آتی ہے، برائی مزہ دیتی ہے، بظاہر اس کو کہتے رہو کہ یہ برا کام ہے، برا کرے گا وہ وہی، اسے پسند ہی وہی ہے، اس کے اندر طلب بھی اسی کی ہے۔ تو علماء کرام اس کی مثال دیتے ہیں کہ ایک آدمی ہو نا، اس کو جب ملیریا بخار ہو جائے تو اس کے مزاج بگڑ جاتا ہے، اس کو منہ کا ذائقہ بگڑ جاتا ہے۔ اب اس کو جتنی اچھی چیز کھلا وہ کہتا ہے نہیں یہ بہت کڑوی ہے، یہ تو بہت کڑوی ہے، نہیں کھاتا۔ جتنی اچھا فروٹ کھلا لو، اچھی میٹھی چیز کھلا لو وہ نہیں کھائے، یہ بہت کڑوی ہے۔ وہ چیز نہیں کڑوی ہوتی، اس کا مزاج خراب ہوتا ہے۔ مزاج انسان کا بگڑ جائے، خراب ہو جائے تو اچھی سے اچھی چیز بھی اچھی نہیں لگی۔ ان مشرکین مکہ کا، کفار مکہ کا مزاج خراب ہو چکا تھا، مسخ ہو چکا تھا، اس لیے ان کو اچھائی نظر نہیں آتی تھی، اچھائی پسند نہیں کرتے تھے، برائی پسند، بس اعتراضات ہی کرتے رہے، بدبخت اور محروم لوگ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے ان کو سمجھایا ہے کہ آپ کے اعتراضات غلط ہیں، میرا نبی سچا ہے، میرا کلام سچا ہے، لیکن
اس کے لیے ایمان کی طلب چاہیے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔